الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ عثمان کے خواب میں اس کے دادا سلیمان شاہ آئے تھے اور پھر عثمان اپنے دادا سلیمان شاہ کی تلوار لے کر سردار والی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں عثمان سردار والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ارطغرل غازی اندر داخل ہوتے ہیں۔ عثمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی پاس آ کر پوچھتے ہیں، خیر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عثمان کہتا ہے، مجھے ایک خواب آیا اور میں جاگ گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا دادا سلیمان شاہ ہوں۔ وہ پہاڑوں کی طرح بڑے تھے بابا۔ انہوں نے مجھے تلوار اور چولہے کی حکمت بتائی۔ پھر میں جاگ گیا اور یہاں آ گیا۔ میں اپنے دادا کی تلوار کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہتا تھا بابا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں، بیٹھو بیٹا۔ عثمان دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، دیکھو بیٹا، ایک اصل سردار کی عظمت پہاڑ سے بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن ایسے ہی اس کا بوجھ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اتنا مضبوط نہ ہو تو وہ کچلا جاتا ہے۔ تمہیں اس دل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس اذیت کو برداشت کر سکے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ریگوس چرچ کی صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں سوگوت کے امام صاحب ایک صندوق اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، صبح بخیر گھنٹی والے۔ ریگوس کافی حیران تھا۔ امام صاحب پوچھتے ہیں، تم اتنے حیران کیوں ہو؟ ریگوس کہتا ہے، میں حیران ہوں کہ آپ کو اس چرچ میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، جب مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہو تو پھر ہم عقیدوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس صندوق میں عیسائی لوگوں کے لیے امداد ہے، کیونکہ ہمارا مذہب سب کے لیے رحم دلی سکھاتا ہے۔ دریغوس کہتا ہے کہ آپ ایسا کر کے عیسائی لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، اگر میرا مقصد یہ ہوتا تو پھر میں خود یہ چیزیں ان میں بانٹتا، لیکن میں اسے تمہارے پاس لایا تاکہ تم بانٹ سکو۔ ہمارا مقصد صرف ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے، صرف اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ دریغوس کہتا ہے، میں ایک غریب گھنٹی والا ہوں، میں کچھ متجسس تھا، میری بدتمیزی کو معاف کر دیں۔ تمام مذاہب اچھے ایمان اور رحم دلی کا حکم دیتے ہیں، آپ کے مذہب میں فرق کیا ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں، اسلام اللہ کا واحد مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننا ہمارے مذہب کا لازمی حصہ ہے، لیکن عیسائی لوگ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا بھی ہمارے مذہب کا لازمی حصہ ہے، لیکن یہودی لوگ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ اسلام تمام مذاہب کی تکمیل ہے، اللہ اس دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی کھڑے تھے۔ ترغت کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ قلعے والوں نے آلنجک کے ساتھ اتحاد کر لیا ہو، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سردار۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، اگر انہوں نے میرے کہنے کے مطابق کام کیا تو آلنجک کے پنجے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اتنے میں اورانوس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل غازی پوچھتے ہیں، ملاقات کہاں طے ہوئی ہے؟ اورانوس کہتا ہے، سوگوت سے باہر جنگل میں، ہم نہیں جانتے کہ آلنجک کیا کریں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، تم فکر مت کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اورانوس حیران ہو کر پوچھتا ہے، آپ لوگ چھپ کر ان کے لیے جال نہیں بچھانے والے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں، آلنجک کسی بھی قسم کے جال کے لیے تیار ہوں گا، اسی لیے ہم اس کے بالکل پیچھے اس کا تعاقب کریں گے۔ میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دوسری جانب سلجان خاتون اپنے بیٹے کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ قبر پر پانی ڈالتی ہے، پھر وہ کھڑی ہو کر ٹوپی اور تلوار کے ساتھ ایک دھاگا باندھتے ہوئے کہتی ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہاری موت کا انتقام لوں گی بیٹا۔ ہم اس شیطان الباستی کو تلاش کریں گے، تمہاری ماں تمہارا خون رائگاں نہیں جانے دیں گی۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی اور ان کے سپاہیوں نے بازنطینی سپاہیوں کی وردیاں پہن لی تھی اور وہ اورانوس کے سپاہی بن کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ ارطغرل غازی کا ایک منصوبہ تھا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا۔ اورانوس کہتا ہے، ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، اگر ڈوبے تو سب ڈوب جائیں گے۔ اتنے میں کچھ تیر آ کر گرتے ہیں، یہ دیکھ کر سب رک جاتے ہیں۔ آلنجک کے سپاہی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔
اس طرح منگول سپاہی انہیں گھیرے میں لے کر سب کی تلواریں لے لیتے ہیں۔ اتنے میں آلنجک بھی سامنے آ جاتا ہے، بے بولت بھی اس کے ساتھ تھا۔ بامسی آہستہ سے کہتا ہے، سردار، آلنجک کے پیچھے آنے والے نقاب پوش آدمی کون ہے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں، لازمی الباستی ان میں شامل ہوگا۔ پھر اورانوس ایک خط نکال کر آگے بڑھتا ہے۔ آلنجک اس کے پاس آ کر کہتا ہے، میں سن رہا ہوں دریگوس، بولو ذرا، تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ اورانوس کہتا ہے، میں یہاں آپ کو کہنے آیا ہوں کہ آپ ماضی کو بھول کر مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنا ایک وفادار غلام بنا لیں۔ آلنجک کہتا ہے، میں تم جیسے کتے کو اپنا غلام بنانے کی بجائے تمہاری کھال سے اپنے جوتے بنانا پسند کروں گا۔ اورانوس کہتا ہے، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ ابھی مجھے اور میرے سپاہیوں کو مار سکتے ہو، لیکن میرا یقین کریں، میں یہاں خود کو اور اپنے قلعے کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ آلنجک کہتا ہے، آذنتین والوں سے میں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، ان سب کو مار دو۔ اتنے میں اورانوس کہتا ہے، میرے ہاتھ میں خانوں کے خان ہلاکو خان کا خط ہے۔ یہ سن کر آلنجک کہتا ہے، رک جاؤ۔ سب رک جاتے ہیں۔ پھر اورانوس کہتا ہے، میں نے یہ خط ارطغرل کے سوگوت والے سرائے محل سے حاصل کیا ہے۔ آلنجک خط کھول کر دیکھتا ہے اور پھر ہلاکو خان کی عزت میں نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ غور سے پڑھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، تو خانوں کے خان ہلاکو خان چاہتے تھے کہ میں تمہارا قلعہ لے لوں۔ ارطغرل نے میرے خلاف چال چلی۔ اورانوس کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے کئی دفعہ آپ کو بیوقوف بنایا ہوگا۔ یہ سن کر آلنجک کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر اورانوس کہتا ہے، مجھے ہلاکو خان کے حکم آپ سے پہلے پتہ چل جاتے تھے۔ اب میں اپنے قلعے کے دروازے آپ کے لیے کھولنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حملے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے اندر ارطغرل کا جاسوس موجود ہے، میں اسے پکڑنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ آلنجک کہتا ہے، یہ خط تمہیں کیسے ملا اور اس جاسوس کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اورانوس کہتا ہے، سوگوت کے سرائے محل میں میرا ایک جاسوس ہے، اس نے ارطغرل کی باتیں سنی تھی، وہ یہ خط بھی وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں ہلاکو خان کے تمام خط وہاں سے نکال سکتا ہوں، آپ صرف مجھے اپنا ملازم بنا لیں، میں ارطغرل کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ آلنجک کہتا ہے، اب تم قلعے واپس جاؤ دریگوس اور میرے حکم کا انتظار کرو، ہم جا رہے ہیں اور تم میرے ساتھ آؤ الباستی۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اورانوس کہتا ہے، جو ہو سکتا تھا میں نے کر دیا ہے ارطغرل، خدا تمہاری مدد کرے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، اب تم قلعے واپس جاؤ دریگوس، آلنجک غصے میں میرے جاسوس کو مار دیں گا، مجھے جلدی کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی آلنجک کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں حفصہ خاتون اور ان کے بچے اپنے خیمے میں موجود تھے۔ اتنے میں سیرما اجازت لے کر اندر داخل ہوتی اور کہتی ہے، میں سوگوت سے کچھ چیزیں خریدنے گئی تھی، واپسی پر میں نے سوچا کہ کچھ دیر رک جاؤں۔ حفصہ خاتون کہتی ہے، آؤ بیٹھو سیرما خاتون۔ سیرما بیٹھ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی آپ کی طرح محنتی ہے، پتہ نہیں کیوں سوگوت بازار میں آپ کے بچے میرے دماغ میں آئے تھے، اس لیے میں ان دونوں کے لیے تحفے خرید کر لائی ہوں۔ پھر سیرما اپنے تھیلے سے ایک بستہ نکال کر آئبرس کو دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ تمہاری کتابوں کے لیے ہے آئبرس۔ آئبرس اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سیرما ایک کرتا نکال کر حفصہ کی بیٹی اسلحان کو دیتی ہے، اسلحان بھی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ حفصہ خاتون کہتی ہے، آپ کو یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی سیرما خاتون؟ سیرما کہتی ہے، آپ بچوں کی آنکھوں میں خوشی نہیں دیکھ رہی حفصہ خاتون۔ پھر حفصہ خاتون کہتی ہے، چلو بچوں، اب مجھے اور اپنی بڑی بہن سیرما کو اکیلا چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیرما کہتی ہے، کل آپ کے ساتھ جو ہوا وہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا حفصہ خاتون، میں آپ کے بارے میں پریشان تھی۔ حفصہ خاتون کہتی ہے، میں حیران تھی سیرما خاتون، آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی محنت کی تھی لیکن سب بیکار گیا۔ سیرما کہتی ہے، میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن آپ کے خلاف اسے کیا ہوا ہے حفصہ خاتون؟ حفصہ خاتون کہتی ہے، میں نہیں جانتی، میں نے ہمیشہ اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ سیرما کہتی ہے، آپ کے قبیلے کے معاملات میں دخل دینا میرا کام نہیں، لیکن سلجان نے بہت زیادہ بے عزتی کی تھی آپ کی، ہم سب خواتین نے دیکھا تھا۔ حفصہ کہتی ہے، میں نے اس کی ہر بات مانی اور اس کی عزت بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سیرما کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ سلجان خاتون سے پہلے قبیلے کے معاملات آپ دیکھتی تھی، ہو سکتا ہے اس بات سے سلجان جلتی ہو، آپ کو محتاط رہنا ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ یہ سن کر حفصہ خاتون سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری جانب ارطغرل غازی اور ان کے سپاہیوں نے دوبارہ اپنے بھیس بدل لیے تھے
और वो आलंजक के खुफिया ठिकाने के करीब पहुंच गए थे। आलंजक को देखकर उसके सिपाही दोबारा खड़े होकर उसे आदाब करते हैं। बामसी आहिस्ता से कहता है, देखें ये शैतान किस तरह छुपकर बैठे हुए हैं। अर्तुल गाजी कहते हैं, ये तो इनके जालों की एक किस्म है। कौन जानता है कि इन्होंने और कितने जाल बिछाए होंगे। और हम इस रास्ते से मर्गिन को बचाने गए, न सिर्फ हम नाकाम हो जाएंगे बल्कि हम भी इनके जाल में फंस जाएंगे। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, हम 2 हिस्सों में तकसीम होंगे बामसी। तुम कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ रुको और आलंजक का ध्यान इस तरफ बटाओ। हम दूसरी तरफ से जाकर मर्गिन को बचाएंगे। हमारे जाते ही तुम इन पर हमला कर देना बामसी। इनको लड़ाई में मसरूफ रखकर हमें इतना वक्त देना कि हम मर्गिन को बचा ले। ये कहकर अर्तुल गाजी उठ खड़े होते हैं और कुछ सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी यानी आलंजक तेजी से मर्गिन की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो मर्गिन के सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने कहा था कि मैं अर्तुल के लिए जासूसी नहीं कर रहा। या तुम अभी भी यही कहते हो? ये हलाकू खान का वो खत है जो अर्तुल ने चोरी किया था। या तुम समझते हो कि मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? अब तुम्हें बुलवाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं तुझ कुत्ते से छुटकारा हासिल करूंगा और फिर कुत्ते के मालिक का खात्मा करूंगा। ये कहकर वो एक नेज़ा पकड़ लेता है ताकि मर्गिन को मार सके। मर्गिन कलमे शहादत पढ़ने लगता है। और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। स्टोरी ऑफ सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह, बाब 22। वज़ीर आज़म के महल के जुनूबी फाटक से अंदर दाखिल होने के बाद ताहिर को चांद की रोशनी में सफ़िया दिखाई दी। वो खुली फ़िज़ा से निकलकर एक घने दरख्त के साए में खड़ी हो गई। ताहिर ने उसके करीब पहुंचकर कहा, कहिए। मुझे अफसोस है कि आपका एक दोस्त गद्दार हो गया है। ताहिर ने कहा, यह अब तक आपने अपने मकतूब में ज़ाहिर कर चुकी हो। वो ज़रूरी बातें पूछना चाहता हूँ जिनका आपने ख़त में ज़िक्र किया, जिनका आपने ख़त में ज़िक्र नहीं किया। खुश्क पत्तों के उस अंबार की तरह जिन्हें तेज़ बगोला उड़ा कर ले जाता है। सफ़िया ने अल्फाज के जो ज़ख़ीरे जमा किए गए थे वो मुंतसिर हो गए। वो खुद अपने दिल से पूछ रही थी कि मैंने उसे क्यों बुलाया है। उसने अपने हौस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी एक दरख्वास्त है। मेरे लिए आपकी हर दरख्वास्त हुक्म का दर्जा रखती है। हुकूमत वक्त आपको गिरफ़्तार करने पर तुली हुई है। अगर चंद दिन वो आपको पुरअमन तरीके से गिरफ़्तार न कर सके तो मुझे यकीन है कि वो क़ुव्वत के इस्तेमाल से भी दरेग नहीं करेंगे। ताहिर ने इत्मीनान से कहा, मुझे मालूम है। तो खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए। आपको हर वक्त ख़तरा है। मैं खतरात से नहीं डरता, लेकिन आपको हर वक्त ख़तरा है। मैं खतरात से नहीं डरता, लेकिन आपके मशवरे से पहले ही मैं यहाँ से जाने का इरादा कर चुका हूँ। कब जाएंगे? बहुत जल्द। तो मुझे अपने साथ ले चलिए। ताहिर चौंक कर एक कदम पीछे हट गया, लेकिन सफ़िया ने आगे बढ़कर उसका दामन पकड़ लिया। उसने कहा, यह महल मेरे लिए एक कैद खाना है। दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं मदीने जाकर किसी झोपड़ी में रहना पसंद करूँगी। मुझे बगदाद से नफ़रत है। मुझे इन ऐवानों से नफ़रत है जहाँ इंसान के भेस में सांप रहते हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि मेरी मंजिल मदीना नहीं ख्वारज़म है। मैं वहाँ जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वहाँ के हालात आपको मालूम नहीं। वहाँ पहले ही कौम की हज़ारों ऐसी बेटियाँ मौजूद है जिनका कोई निगहबान नहीं। मैं उनमें एक और का इजाफ़ा नहीं करना चाहता। तो मैं आपके वापस आने तक इंतज़ार करूँगी। आप वादा करें कि आप मुझे भूल नहीं जाएंगे। ताहिर को सुरैया का ख्याल आया और उसने मगमूम आवाज़ में कहा, मुझसे गलती हुई। मेरा ख्याल था कि आपको मेरे मकासद से हमदर्दी है। सफ़िया एक कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, आप जाइए। मैं समझती थी कि आप अपने दिल में इंसानियत का दर्द रखते हैं, लेकिन आप खुद पसंद है। आपको सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है। ताहिर ने कहा, काश आपको मालूम होता कि मैं कांटों पर चलने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं आपको अपने साथ नहीं घसीट सकता। आपने मेरे साथ जो कुछ किया है, शायद मैं उसका बदला न दे सकूं। मेरी गर्दन हमेशा झुकी रहेगी। मैं खुद पसंद नहीं हूँ, लेकिन एक सिपाही की ज़िंदगी में ऐसे मरहले आते हैं जब उसे अपनी ज़िंदगी की अजीज़ तरीन ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ती है। वो किसी के पसीने के बदले खून तक गिराने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे फ़र्ज़ मजबूर करता है तो वो उसके आंसुओं की भी परवाह नहीं करता और मैदान जंग में चला जाता है। आप एक आलीशान महल में रहकर भी अपना दम घुटता महसूस करती है, लेकिन तुर्किस्तान में आपकी हज़ारों बहनें ऐसी हैं जिन्हें इस खुले आसमान के नीचे सर छुपाने को जगह नहीं मिलती। इस वक्त मेरी ज़्यादा तवज्जो की हकदार वो हैं। इस्लाम की वो बदनसीब बेटियाँ अपने इराक़, अरब और मिस्र के
پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے۔ اسلام کی بدنصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ صفیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کیجیے، جائیے، خدا آپ کی مدد کرے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں ایک عورت ہوں، جائیے۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سعید کے اشارے سے پہرے دار نے دروازہ کھول دیا۔ طاہر نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بساست اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنسوؤں میں دھلی ہوئی حسین اور مقدس مسکراہٹ جو بیک وقت روح پرور بھی تھی اور حوصلہ سکن بھی۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ طاہر نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے میٹھی آواز میں کہا۔ آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ کبھی نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ طاہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا اور صفیہ دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک دائیں اور بائیں ہاتھ سے سپاہیوں کی 2 ٹولیاں نمودار ہوئیں۔ طاہر کے تلوار نکالنے سے پیشتر 15-20 آدمیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صفیہ نے جلدی سے کہا، سعید تم بھاگ جاؤ۔ سعید اور 2 پہرے دار پوری رفتار سے محل کے کونے کی طرف بھاگے۔ صفیہ دروازے سے نکلی لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، صفیہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا، چلو اب آرام کرو، اور وہ اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر اس کے ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے رک کر سپاہیوں کو آواز دی، سعید شاید بھاگ گیا، اسے بھی گرفتار کر لو۔ محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کو اس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ واپس آ کر محلب کے سہار پر قاسم نے طاہر کو اس کو سپرد کر دیا۔ سعید کو دوسرا پہرے دار مکان کا کونا کونا چھان مارنے کے باوجود بھی نہ ملا۔ سعید اور دوسرا پہرے دار محل کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد بھی نہ ملے۔ بالآخر ایک سپاہی نے خبر دی کہ محل کی ایک کشتی غائب ہے۔ اس وقت تک وہ دوسرے کنارے تک پہنچ چکے ہوں گے۔ آدھی رات کے بعد جب محلب طاہر کو قید خانے کے داروغہ کے سپرد کر کے ہدایت دے رہا تھا، سعید اور اس کا ساتھی عبد الملک اور عبدالعزیز کو اپنی سرگست سنا رہے تھے۔ طاہر بن یوسف دریائے دجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹری میں بند تھا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ 2 پہرے دار آئے اور اسے سوتا ہوا دیکھ کر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ طاہر کی آنکھ کھلی لیکن کمرے میں تاریکی پا کر وہ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ کون؟ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوال کیا۔ آہستہ بولو۔ طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور تاریکی میں غور سے دیکھنے کے بعد اپنے قریب ایک اور آدمی کو پا کر اٹھ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، جب سے یہ قید خانہ بنا ہے شاید اتنی دیر سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میں کئی راتوں سے اطمینان کی نیند نہیں سویا۔ تو اطمینان رکھو، یا تو تم باقی عمر مزے کی نیند سو سکو گے۔ تم کون ہو؟ میں کبھی کوئی تھا لیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔ رات جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں کوئی اور نہیں تھا، شاید تمہیں ابھی بھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نہیں، میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹری کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمین دوز کمرے بہت کشادہ تھے لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پس نظر ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہنچے؟ اجنبی نے جواب دیا، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شروع میں یہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے، میرا بازو پکڑ لو، گھبراؤ نہیں، چند دن کے بعد تمہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا، یہ راستہ تو بہت کشادہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک آپ نے اپنی کوٹری کا جائزہ نہیں لیا۔ یہ دروازہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، میری کوٹری بھی اسی طرح کی ہے۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سوراخ ہے، میری طرح کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزر سکو، تم ذرا موٹے ہو لیکن تم بھی بہت جلد میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا میں بھی کافی موٹا تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد یہاں کی نمی کی وجہ سے ہلکا بخار شروع ہو جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ یہ راستہ تم نے کیسے دریافت کیا؟
جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص کبھی کبھی دیوار سے ٹکرے مارا کرتا تھا۔ دو تین دن میں نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں دیوار کو کھٹکھٹانا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے کمرے میں دیوار کے قریب سل اوپر اٹھائی اور سر باہر نکال کر کہا السلام علیکم۔ میں اس قدر ڈرا کہ اگر باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں بھی چھلانگ لگانے سے دریغ نہ کرتا۔ وہ بولا ڈرو نہیں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ قاضی ابو داؤد تھا، جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ راستہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیکاری سے اکتا کر میں نے اس دیوار کے قریب فرش کی 2 سلیں اکھاڑ ڈالی اور فرش کی نمدار مٹی کو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹھیکرے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے یہ سوراخ نکال لیا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو نہ پا کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا، لیکن وہ 1.5 ماہ کے بعد چل بسے۔ پہرے دار یہاں صبح شام صرف 2 بار آتے ہیں، اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ صرف جمعہ کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں۔ اس دن آپ سوراخ پر سلے رکھ دیں اور بہتر ہوگا کہ اپنا بچھونا بھی یہیں ڈال دیا کریں۔ قید تو یقیناً میری طرح آپ کو بھی لامتناہی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے، چلو دوسری طرف چلے، ادھر ذرا تاریخی کام ہے۔ طاہر اجنبی کے ساتھ پھر اپنی جگہ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا تم کھانا کھا لو۔ طاہر نے جواب دیا مجھے بھوک نہیں۔ اجنبی نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر پہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے بھی 2 دن کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ میں تمہارے اور کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اپنی سیر گشت سنا کر ہم ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ یہاں آ کر حافظے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف، میں نے یہ نام بھی سنا ہے۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔ تو پھر کس محکمے میں تھے؟ کسی میں بھی نہیں۔ میں بغداد میں ایک بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کوٹھیاں صرف بغداد میں بلند مقاصد لے کر آنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ خلیفہ اور سلطنت کے عہدیداروں کا عتاب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا خوش ہو۔ اچھا اب مجھے شروع سے اپنی سیر گشت سناؤ۔ طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ آزمائی کے واقعات سے اپنی سیر گشت شروع کی۔ اجنبی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوال کیا مجھے یاد آیا، تم وہی نوجوان ہو؟ ارے میں نے اس دن دعا مانگی تھی کہ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اچھا آگے سناؤ۔ طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھا۔ میری طرف دیکھو، میں وحید الدین ہوں۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ ہاں میں وہی بد نصیب ہوں۔ مجھے یہاں سے رہائی کی امید نہیں، اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین دلا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی ایلچی نہیں بھیجا تھا۔ طاہر نے کہا مجھے آپ پر یقین ہے۔ اگر آپ پر وہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ آپ پہلے اپنی سیر گشت ختم کریں، پھر میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی سیر گشت سنائی۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ و میناس کی طرح دیکھتا رہا، بالآخر وہ بولا اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی سیر گشت سننے کے بعد میرا یہ شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں محلب بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ منتصر کی سفارش پر میں نے اسے دفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے میں ابھی تک اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ منتصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی، اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں، ورنہ سیاہ و سفید کا مالک وہ ہے۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا، لیکن میرے مقدر میں یہ ذلت آئی۔
میں نے ایک دفعہ اسے مستعفی ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے خلیفہ کے پاس شکایت کی۔ خلیفہ نے مجھے ڈانٹا۔ اس کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ چنگیز خان کی عروج کی داستانیں مشہور ہوئی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور وہ چپ رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر یہ حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورت میں ہمارے کسی ایلچی کو خوارزم کی حدود عبور کر کے قراقرم پہنچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ راستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد محلب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے، جو حکومت خوارزم نے حکومت بغداد کے ایلچی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں اپنے سفیر کو بھیجا ہے۔ بغداد میں اپنے سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس خط پر میرے دستخط ہے، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوں گی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپخوس ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، چونکہ میں نے ایسا خط نہیں لکھا اس لیے مجھے باز پرس کا ڈر نہیں۔ میں ابھی خوارزم کے سفیر، وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہوں۔ لیکن جب میں مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ محلب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ محلب نے میری جعلی دستخطوں سے یہ خط بھجوایا تھا، اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے، اور خوارزم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر مسحور کر دیا ہوگا کہ مجرم کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہ تھا؟ نہیں، اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میرے ساتھ محلب کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کو علم نہیں، ورنہ وہ میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پرلے درجے کا جی حضوری ہے، لیکن اسے تاتاریوں سے نفرت ہے اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے، طاہر نے کہا۔ لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعمال کیوں کیا؟ وہ آسانی سے آپ کو نکال کر محلب یا کسی اور آدمی کو اعلی کار بنا سکتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ایلچی کے پکڑے جانے کی صورت میں کسی ایسے شخص پر حرف آئے جس کی خدمات خلیفہ آئندہ کے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرے متعلق خلیفہ کو یقین ہو چکا تھا کہ میں ایسے معاملے میں رازداری سے کام نہ لوں گا۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیجوں کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ فوقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیہوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کے بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا، اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے 2 بیٹوں کو شمال میں ترکی کی طرف روانہ کر دیا۔ خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیہوں کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے جیجو کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ علاؤالدین محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے 2 مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا، اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان 2 شہروں پر قابض ہو گئے تو دریائے جیجو کے کنارے جھیل ارال تک اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے، اور جنوب میں اس کی رسد و کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر یہ بھی اپنے کہنا مسک فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا، اور کسی ایک میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو دریائے سیہوں کے کنارے کے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا، اور 30,000 سپاہیوں کو وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیہوں عبور کر کے اترا اور حملہ کر چکا تھا۔
शहर का गवर्नर आखिरी दम तक लड़ता रहा और जब तातारी किले के दरवाजे तोड़कर उसकी बची कुची फौज तहतीक कर चुके थे तो वो तन्हा एक बुर्ज पर चढ़कर तीर बरसा रहा था। तीर खत्म हो गए तो ईंटें बरसाता रहा। उसे जिंदा गिरफ्तार करके चंगेज़ खान के पास भेजा गया। चंगेज़ खान ने उसके कानों और आंखों में पिघली हुई चांदी डलवाकर उसे हलाक कर डाला। चंगेज़ खान के दूसरे बेटे ने ताशकंद पर कब्जा कर लिया। उसके बाद तातारी अफवाज ने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर दरियाए सिंधु के किनारे और कई छोटे छोटे शहरों पर कब्जा कर लिया। चंगेज़ खान अपने बेटे तोलाई के हमरा रास्ते की बस्तियों और शहरों को खून और आग का पैगाम देता हुआ बुखारा की तरफ बढ़ा। ख्वारज़म शाह को समरकंद में उसकी पेशकदमी की इत्तला मिली। फ़ौज के सरदारों की इस मरतबा भी यही राय थी कि चंगेज़ खान के साथ एक फैसलाकुन जंग लड़ी जाए, लेकिन ख्वारज़म शाह ने बुखारा की फसील को नाकाबिल तस्कीर समझकर इस मरतबा भी उनकी राय ठुकरा दी और शहर की हिफाजत के लिए मज़ीद सिपाही भेज दिए और जुनूब के शहरों की अफवाज को समरकंद भेजने का हुक्म दिया। ख्वारज़म शाह को ये तवक्को थी कि बुखारा की तस्कीर में तातारियों को कई महीने लग जाएंगे और इस दौरान में वो सल्तनत में अपनी अफवाज का बिखरा हुआ सिराजा मुनज़्ज़म कर सकेंगा। चंगेज़ खान ने चंद दिन के मुहासरे के बाद महसूस किया कि शहर को फ़तेह करना आसान नहीं। गुज़िश्ता फतूहात में वो इस्लाह साजी के बहुत से माहिरीन को गिरफ़्तार कर चुका था और उनमें से बाज़ उसकी मुलाज़मत इख्तियार कर चुके थे। एक शख्स के मशवरे पर चंगेज़ खान ने फ़ौज को शहर पर आग लगाने वाले तीर फेंकने का हुक्म दिया। आतिशी तीरों से शहर के एक महल्ले में आग लग गई और उससे तमाम आबादी में डर और खौफ फैल गया। तुर्क अफवाज ने मजबूरन शहर से बाहर निकलकर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई और तातारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर तह तेग कर डाला। फ़ौज की मदद से महरूम होने के बाद अकाबिरीन शहर ने चंगेज़ खान के पास सुलह के लिए एक वफद भेजने का फ़ैसला किया। शहर की हर दिल अजीज़ शख्सियत इमामज़ादा रुकनुद्दीन इस फैसले के हक़ में न था। उसने मुअज़्ज़िज़ीन शहर के सामने पुरजोश तकरीर करते हुए कहा, हम कम अज़ कम 6 माह तक इस शहर की हिफाजत कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि मौजूदा हालत में समरकंद की अफवाज यहाँ पहुँच जाएंगी। उस वक्त चंगेज़ खान शहर के दरवाज़े खुलवाने के लिए हमारी हर शर्त मंजूर कर लेगा, लेकिन तातारियों के मुतालिक ये न समझना कि वो किसी माहदे के पाबंद रह सकते हैं। खुद फरेबी है। जब तातारियों की अफवाज शहर में दाखिल होंगी तो तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने ताशकंद वालों के साथ किया है। इमामज़ादा रुकनुद्दीन की आवाज़ सदो शहर साबित हुई। अकाबिरीन शहर के वफद ने चंगेज़ खान की मुलाकात के बाद अहले शहर को ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी जानें, तुम्हारी जायदादें और तुम्हारी इज़्ज़त महफूज है। शहर का नया हाकिम भी मुसलमान होगा। शहर के दरवाजे खुल गए। पीरज़ादा रुकनुद्दीन ने दुरुस्त कहा था। अहले बुखारा वहशत और बर्बरियत का तूफ़ान अपनी आंखों से देख रहे थे। वो दरसगाह जहाँ कुरान पढ़ाया जाता था तातारियों के घोड़ों के लिए अस्तबल का काम दे रही थी। चंगेज़ खान बुखारा के अज़ीमुस्सान मस्जिद की सीढ़ियों के सामने पहुंचकर घोड़े से उतरा। ये तुम्हारे बादशाह का घर है? उसने एक शख्स से सवाल किया। नहीं, ये खुदा का घर है। चंगेज़ खान मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और उसने हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी अफवाज थकी हुई है, इन्हें खुराक और आराम की ज़रूरत है। इनके लिए अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दो और इस किस्म की कुसादा इमारतें मेरे घोड़ों के लिए खाली कर दो और उनके लिए चारा मुहैया करो। याद रखो, तुम खुदा के कहर से डरते हो और मैं तुम्हारे लिए खुदा का कहर बनकर आया हूँ। चंगेज़ खान ने एक मुतरजिम को अपना मफ़हूम बयान करने के लिए कहा और मस्जिद से बाहर निकल आया। ये तमहीद थी। उसके बाद अहले बुखारा ने जो कुछ देखा वो उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा था। रात के वक्त मर्दों को अपने घरों में घुसने की इजाज़त न थी और वो गलियों, चौराहों और सड़कों पर खड़े अपने मकानों के अंदर तातारियों के वैसियाना कहे और औरतों की जिगरदोज़ चीखें सुन रहे थे। अगर किसी की गैरत जोश मारती और वो अपने घर में घुसने की कोशिश करता तो तातारी पहरेदारों की तलवारें उसे खाक और खून में लिटा देती। उमरा के मोहल्लात पर तातारियों का पहरा उससे कहीं ज़्यादा सख्त था। उन्हें तरह तरह की जिस्मानी अज़ियतें देने के बाद उनके खुफिया ख़जानों का पता लगाया जाता और जब वो एक ख़जाने का पता बता देते तो उन्हें यह कहा जाता कि तुमने और भी बहुत कुछ छुपा रखा है। वो सब कुछ बता बैठते, लेकिन तातारी मरते दम तक उनका पीछा न छोड़ते। बुखारा के बासिंदों के
وہ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر عمرہ کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئی، اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگر دوز چیخیں سنائی دے رہی تھی، مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئی، بے کس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا، تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے ساتھ ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلو کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کو تلواریں سنبھالنے اور گھوڑے پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند لمحوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کی ذہنوں کے ساتھ منسلک کیا گیا، اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی عورتیں زیادہ دیر تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیں۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑتی، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی سہی خود اعتمادی جاتی رہی، اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں موجود نہ تھی۔ سلطان کا نوجوان بیٹا، جسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغرب علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے ایلچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا، تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں ہو، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا تیمور ملک تھا، جس نے فوقند کے مارکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی رائے یہ تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو میدان میں شکست دے سکتا ہے، لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلخ کے آس پاس جنگجو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی۔ اتابک ملک اور سردار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی بااثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف اور بڑھ گیا۔ محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے، جو دریائے سیہو کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے، قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آ ملے۔ سمرقند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ 12 آہنی دروازے، جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا، ناقابل تسخیر تھے۔